آج کی اس خوشگوار صبح میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج کے اس خوبصورت دن اور سہانی صبح میں ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول ہم اپنے دن کا آغاز خدائے بزرگ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کریں گے۔ پناہ میری خداوند ہے، میں ہو سب نو آکھاں گا۔ پناہ میری خداوند ہے، میں ہو سب نو آکھاں گا۔ قلعہ میرا خداوند ہے، قلعہ میرا خداوند ہے، میں حاضر روز میں رکھاں گا۔ قلعہ میرا خداوند ہے، میں حاضر روز میں رکھاں گا۔ خدا دے پردے ہیٹھاں جو کوئی انسان رہتا ہے، خدا دے کمب کی چھاں ہیٹھاں وہ آرام پاتا ہے۔ خدا دے کمب کی چھاں ہیٹھاں وہ آرام پاتا ہے۔ شکاری دیاں پایا تو خدا تینوں چھڑاوے گا۔ شکاری دیاں پایا تو خدا تینوں چھڑاوے گا۔ وبا تے ماری باری تو وبا تے ماری باری تو سدو تینوں بچاوے گا۔ وبا تے ماری باری تو سدو تینوں بچاوے گا۔ خدا دے پردے ہیٹھاں جو کوئی انسان رہتا ہے، اپنے کمب دے ہیٹھاں لکاوے گا خدا تینوں۔ اپنے کمب دے ہیٹھاں لکاوے گا خدا تینوں۔ اپنے پر کی چھاں ہیٹھاں اپنے پر کی چھاں ہیٹھاں سوتیلے گا بنا تینوں۔ اپنے پر کی چھاں ہیٹھاں سوتیلے گا بنا تینوں۔ خدا دے پردے ہیٹھاں جو کوئی انسان رہتا ہے، خدا دے کمب دی چھاں ہیٹھاں وہ آرام پاتا ہے۔ خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ہم خدا کے بندے کے وسیلہ سے خدا کا کلام سنیں گے۔ پیدائش 40واں باب اس کی 8ویں آیت سے لے کے 15ویں آیت تک۔ انہوں نے اس سے کہا، ہم نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر کرنے والا کوئی نہیں۔ یوسف نے ان سے کہا، کیا تعبیر کی قدرت خدا کو نہیں؟ مجھے ذرا وہ خواب بتاؤ۔ تب سردار ساقی نے اپنا خواب یوسف سے بیان کیا۔ اس نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ انگور کی بیل میرے سامنے ہے اور اس بیل میں 3 شاخیں ہیں، اور ایسا دکھائی دیا کہ اس میں کلیاں لگیں اور پھول آئے، اور اس کے سب گچھوں میں پکے پکے انگور لگے۔ اور فرعون کا پیالہ میرے ہاتھ میں ہے
اور میں نے ان انگوروں کو لے کر فرعون کے پیالے میں نچوڑا اور وہ پیالہ میں نے فرعون کے ہاتھ میں دیا۔ یوسف نے اس سے کہا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ 3 شاخیں 3 دن ہیں، سو اب سے 3 دن کے اندر فرعون تجھے سرفراز فرمائے گا اور تجھے پھر تیرے منصب پر بحال کر دے گا، اور پہلے کی طرح جب تو اس کا ساقی تھا پیالہ فرعون کے ہاتھ میں دیا کرے گا، لیکن جب تو خوشحال ہو جائے تو مجھے یاد کرنا اور ذرا مجھ سے مہربانی سے پیش آنا اور فرعون سے میرا ذکر کرنا اور مجھے اس گھر سے چھٹکارا دلوانا، کیونکہ عبرانیوں کے ملک سے مجھے چرا کر لے آئے ہیں، اور یہاں بھی میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کے سبب سے قید خانہ میں ڈالا جاؤں۔ آمین۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ ایک روٹین کے مطابق اس میں سے پیغام سیکھ رہے ہیں، تو خدا نے ہمیں ایک بار پھر موقع بخشا ہے کہ ہم اس میں سے سیکھیں۔ تو آپ کے سامنے یہ حوالہ ہے کہ جس میں کہ کس طرح پوتیفار کی بیوی دھوکے سے اس کو قید خانے میں کروا دیتی ہے۔ تو ابھی یہ قید خانے کے اندر ہے، تو جب قید خانے کے اندر ہوتا ہے تو وہاں پر 2 لوگ اور آتے ہیں کہ جو کسی جرم میں پکڑے جاتے ہیں۔ جرم یہاں پر بتایا نہیں جاتا، لیکن ان کو یہاں پر قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے اور ساتھ انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ آخر ان کا کیا قصور ہے، کیا گناہ ہے۔ تو 2 لوگ ہیں، ایک تو ساقی ہے اور دوسرے کو کہا جا رہا ہے نانپس، اور بیسیکلی جو ساقی ہے یہ ساقیوں کا سردار ہے۔ ساقی سے مراد ہوتا ہے کہ وہ شخص جو بادشاہ کو جام پیش کرتا ہے، اور دوسرا شخص ہے نانپس۔ نانپس سے مراد ہے وہ شخص کے جو کھانا بنانے والوں کا سردار ہوگا۔ نانپس یعنی کھانا بنانے والے، نانپسوں کا سردار یعنی وہ شخص جو ان پر لیڈر ہے۔ دونوں لوگوں کا کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی قصور دیکھا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جہاں تک بات کی سمجھ آ رہی ہے تو دونوں کا جو تعلق ہے وہ کھانے اور پینے کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب کہ ضرور کچھ ایسی غلطی ہوئی ہوگی کہ جس کی وجہ سے کچھ کسی کو فوڈ پوائزن کہہ سکتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی پرابلم ہوئی ہوگی کہ جس کی وجہ سے دونوں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آخر کس کا گناہ کس کا قصور ہے۔ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ جب یہ دونوں لوگ قید خانے کے اندر ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ دونوں اپنے اپنے لیے کچھ خواب دیکھتے ہیں۔ جب انہوں نے خواب دیکھے تو دونوں خاموش رہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہاں پر اس کی تعبیر کون کرے گا، کیونکہ ان کے نزدیک جو ان کے لوگ تھے وہی تعبیر کر سکتے تھے، جن کو بعد میں فرعون بھی بلاتا ہے اور وہ تعبیر نہیں کر پاتے۔ تو جب یہ ذکر کرتے ہیں، ایسے ہی آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، تو جو یوسف ہے وہ ان کی بات چیت سنتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے خواب دیکھے ہیں۔ ہم اسی لیے لفظ استعمال ہوا کہ یہ 2 لوگ ہیں وہاں پر موجود۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خواب دیکھے ہیں اور ہم سوچ رہے ہیں اس کی تعبیر ہمارے لیے کون کرے گا۔ تو وہ یوسف آگے سے یہ جواب دیتا ہے کہ خدا سے بڑھ کر تعبیر کون کر سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ تم مجھے اپنے خواب بتاؤ تو میں ان کی تعبیر تمہارے لیے کر دیتا ہوں۔ تو جو ہم نے خواب ابھی پڑھا، جو پازیٹیو خواب تھا وہ ہم نے پڑھا، جو کہ بادشاہ کا ساقی تھا یا سردار ساقی تھا، اس کا خواب۔ اس نے دیکھا کہ انگور کی ایک بیل ہے جس کو 3 شاخیں لگی ہوئی ہیں، اور اس 3 شاخوں میں سے وہ انگور لیتا ہے اور بادشاہ کے پیالے میں ان کو نچوڑتا ہے اور وہ بادشاہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ جب اس نے بادشاہ کے سامنے اس کو پیش کیا تو یہی اس کا خواب تھا۔ تو جب اس نے یوسف کے سامنے یہ بیان کیا تو وہ کہتے ہیں یہ 3 دن ہیں کہ 3 دن کے بعد بادشاہ تجھے پھر سے بحال کر دے گا، اور ساتھ وہ ایک بات اسے کہتا ہے کہ جب تو بحال ہو جائے، جب تو خوشی حاصل کر لے تو مجھے بھی یاد کرنا۔ لیکن افسوس اس کے بعد جب ہم حوالہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کو یاد نہیں کرتا۔ ایک معین وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اس کو یاد کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا شخص ہے وہ بھی ایک خواب دیکھتا ہے کہ جس میں اس نے اپنے سر پر کوئی ٹوکری دیکھی اور اس میں سے کوے اور دوسرے جو پرندے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور نوچ نوچ کر کچھ کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے اس نے خواب دیکھا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ جو ساقی ہے اس کے خواب کی تعبیر بڑی اچھی نکلی، تو اس نے سوچا کہ شاید میں بھی بیان کروں تو میرے خواب کی تعبیر بھی اچھی نکلے۔
اس کو یہ تھا کہ شاید یہ ڈر کر یا اس لیے کہ جب ہم یہاں سے نکل جائیں گے تو ہماری بات مانی جائے گی اور یہ آزاد ہو جائے گا، اس نے یہ سوچا، اور یہ سوچ کر اس نے اس کو اپنا خواب بتایا۔ تو اس نے کہا بھی بات ایسے ہے کہ تیرے خواب کے اندر پرابلم یہ ہے کہ 3 دن کے بعد بادشاہ تجھے بھی یاد کرے گا، لیکن یہ کہ تیرا جو سر ہے وہ قلم کر دیا جائے گا، یعنی کہ اس کو کاٹ دیا جائے گا، اور جو پرندے ہیں وہ تیرا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اب اس نے یہ تعبیر بیان کی۔ 3 دن کے بعد بادشاہ کے گھر میں کوئی فیسٹیول تھا، کوئی پروگرام تھا، تو اس میں اس کے جتنے بھی نوکر چاکر ہوتے ہیں وہ سب شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ 2 لوگ بیچ میں شامل نہیں تھے، اور خاص لوگ تھے، یہ سردار تھے۔ تو وہ ان کو یاد کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ان کو بھی لے کے آؤ۔ جب ان کو لے کے آتے ہیں تو وہیں پر پھر ان کا فیصلہ بھی کر دیا جاتا ہے کہ بادشاہ ساقی کو تو اس کا جو منصب تھا، جس جگہ پر اس کی ڈیوٹی تھی، اس کو لگا دیتا ہے، لیکن یہ کہ جو دوسرا شخص تھا، جو نانپس تھا، جو کھانا بنانے والوں کا سردار تھا، اس کو وہ لیتا ہے اور اس کی گردن کٹوا دیتا ہے۔ یعنی انویسٹیگیشن کے مطابق آپ کہہ لیں کہ اس کا قصور نکلتا ہے، اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مس ہیپ ہوا ہوگا کہ جس کی وجہ سے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اب یہ کہانی اس طرح سے ہے، اس کہانی کا ایک سبق تو یاد کرنا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے بھلائی کرتا ہے، تو یہ ایک ضروری چیز ہے کہ ہم اس کو یاد رکھیں، خدا کے حضور میں، بادشاہ کے حضور میں۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ جب کبھی آپ کے وسیلے سے، جس طرح اس نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے، اسی طرح سے کبھی اگر وقت ملے تو ضرور آپ بھی اس کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کو بھی موقع ملے تو ضرور اس کے ساتھ بھلائی کریں۔ اب یہ شخص اپنے وعدے کے مطابق تو بھلائی نہیں کرتا، ویسے ہی جیسے ہم میں سے اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب مصیبت پڑ جاتی ہے، اس پر نہیں پورے ملک پر مصیبت پڑتی ہے، کہ جتنے بھی لوگ تھے جو خوابوں کی تعبیر کرنے والے تھے، ان کو قتل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے یا ان کو مارنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی تعبیر نہیں کر پاتا، تو اس وقت اس کو یاد آتا ہے کہ یوسف جو ہے وہ تعبیر کر سکتا ہے، اس وقت وہ اس کو یاد کرتا ہے۔ لیکن سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ جہاں تک ہو سکے جو شخص بھی ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے ہم اس کو ضرور یاد رکھیں، ایک اچھے وقت میں، کیونکہ برے وقت میں اگر اس نے آپ کی مدد کی ہے تو اس کا جو صحیح وقت ہے کہ آپ اس کو یاد کریں، آپ اچھے وقت میں کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ برے وقت میں ہی پھر اس کو دوبارہ یاد کریں، وہ غصہ تو نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ اس کو اچھے وقت میں یاد کرتے ہیں تو اس کو بڑا اچھا محسوس ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو دوسری چیز ہم اس میں سے سبق سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا اب بھی اس کے ساتھ ہے، حالانکہ اس نے خود کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی ہے، اور خدا نے کسی نہ کسی طریقے سے، آپ دیکھیں کہ حالانکہ وہ ایماندار لوگ نہیں ہیں، فرعون بھی ایماندار نہیں ہے، لیکن خدا ایسا ماحول پیدا کرتا ہے، ایسے لوگوں کو استعمال کرتا ہے کہ جن کے ذریعے سے خدا اپنے بندے کو وہاں سے نکال سکے۔ تیسری چیز جو ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا مختلف حالات کے ذریعے سے ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، کبھی ہمیں گرنے دیتا ہے، کبھی ہمیں اٹھنے دیتا ہے، اور اس طرح سے مختلف طرح سے خدا ہمیں مضبوط کرتا ہے اور آگے کی طرف ہمیں لے جاتا ہے کہ ہم مایوس ہوں، تکلیف میں ہوں، دکھ میں ہوں، کوئی بھی ہماری حالت ہو جائے، بس ہمیں جو چیز یاد رکھنی ہے وہ یہ یاد رکھنی ہے کہ خدا ہمارے ساتھ وفادار ہے، وہ کبھی بھی ہمیں نہیں چھوڑتا، بلکہ اگر ہم ایک بار گرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آگے ہمیں وہ 3 چھلانگیں اور لگا کے آگے لے جانے والا ہے، ہمیں کامیاب کرنے والا ہے۔ خدا آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں بہت برکت اور ایمان بخشے۔ یقیناً آپ سب نے کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہوگی۔ آئیے ہم کلام مقدس کے لیے اور ساری عبادت کے لیے شکر گزاری کریں گے، اور یہاں موجود لوگوں کے لیے اور آن لائن سننے اور دیکھنے والوں کے لیے دعا کریں گے اور برکت چاہیں گے۔ بزرگ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن، اس وقت اور اس لمحے کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا، کہ ہم تیری حمد کریں، تمجید کریں اور تیرے نام کو دھن باد کہیں۔ شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت کلام کے لیے جو ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں بخشا گیا۔ دعا ہے کہ یہ پھلدار ثابت ہو اور ہم 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھل لانے والے ہوں۔
شکر گزاری کرتے ہیں عبادت میں شامل تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے تیری حضوری میں آنا اہم سمجھا۔ ان سب کے لیے تیری برکت، سلامتی اور ایمان میں بڑھوتری کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح شکر گزاری کرتے ہیں ان سب بہن بھائیوں، بچوں اور بزرگوں کے لیے جو آن لائن اس عبادت میں شامل ہوں گے۔ ان سب لوگوں کے لیے تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور ایمان افروزی کی دعا کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو بڑے ایمان کے ساتھ اس عبادت میں شامل ہوئے تاکہ اپنی بیماری، کمزوری سے نجات پا سکیں، اور اسی طرح آن لائن بھی جو ایمان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں وہ شفا پائیں اور تیرا یسوع نام ان سب کی زندگیوں میں عزت اور جلال پائے۔ فضل بخشنا کہ ہم کل کے دن بھی اس عبادت میں شامل ہو کر تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور شفا پا سکیں۔ آمین۔ یقیناً آج کی یہ عبادت آپ کے لیے بابرکت رہی ہوگی۔ اجازت چاہیں گے۔ مسیح میں آپ سبوں کو سلام۔